یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بے شمار لوگوں کے سوالات ہیں کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں، یا میرے ہاتھ میں دولت آئے گی یا نہیں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں دولت آئے گی تو وہ لکیر کس طرح کی ہوگی، کس طرح سے دولت آئے گی اور کیا رستہ ہوگا، تو پیارے دوستوں میں وہ بنا کر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس کو کوشش کریں، اپنے ہاتھ میں اس کو تلاش کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر موجود ہے تو پھر آپ خوش ہو جائیں کہ اچانک کوئی بڑا چانس آپ کو مل سکتا ہے۔ لیکن چانس کب ملے گا؟ ایسا بھی ہے کہ چانس کے لیے مثال 2 ماہ انتظار کریں، سال انتظار کریں، 2 سال انتظار کریں، 4 سال انتظار کریں، کیا کریں؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں، اور آپ کوشش کریں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں دیکھیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر اگر موجود ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اچانک دولت آئے گی، یعنی آپ کے ہاتھ میں دولت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ لکیریں کس طرح کی ہوں گی؟ اچانک دولت آنے کی میں بات کروں، دولت آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچانک دولت آئے گی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ ہے زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے؟ زندگی کی لکیر کے ساتھ یہ ہے دماغ کی لکیر، اور یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے؟ یہ لکیریں اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی یہ لکیریں جو ہے نا، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور پھر ہاتھ میں قسمت کی لکیر کیسی ہے کہ قسمت کی لکیر یہ سمجھیں کہ اس طرح سے کوئی لکیر چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں سے تھوڑا پیریڈ 10-12 سال کا جو عرصہ تھا ان کی لائف کا، اس میں ان کے حالات ماشاءاللہ سے بہت اچھے اور بہت بہتر تھے۔ اس کے بعد حالات ایسے بگڑے کہ یہ سمجھیں کہ جتنے رشتہ دار تھے، کہ جو کہ دولت کے پجاری ہوتے ہیں آج کل کے رشتہ دار، جو کہ رشتہ دار بہت قریبی تھے، انہوں نے جی بھر کے رسوا کرنے کی کوشش کی، جی بھر کے تماشا بنانے کی کوشش کی، جی بھر کے اپنی اکڑ خانی ان کو دکھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے کہ ان کی قسمت کی لکیر، یہ تو چھوٹے بچے تھے، جب 10 سال ان کی عمر ہوئی تو یہ سمجھیں کہ ان کے والد کا یا بزرگ کا جو تھا، ان کا گھر کا سرگنا جو تھا یا سربراہ جو تھا، اس کے سمجھو کہ ڈیتھ ہو گئی۔ پیچھے سمجھیں کہ 5-6 بہن بھائی رہ گئے۔ اب 5-6 بہن بھائی رہ گئے، اس میں کوئی بھی بڑا نہیں تھا، سارے چھوٹے چھوٹے معصوم تھے۔ اب والدہ نے کیا کیا کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، مزدوری کر کے، کسی طرح کر کے بچوں کو سنبھال لیا۔ لیکن کیا ہے کہ رشتہ داروں کی نظر جو تھی ان کے لڑکے پر تھی کہ ان کا یہ لڑکا بہت تیز ہے، بہت بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ حسد کرنے لگے۔ مثال اگر وہ کوئی دکان بناتا تو اس کو لٹوا دیتے، چوری وغیرہ کروا دیتے، جیسے گاؤں کا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ وہاں کا ناخدا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا بنا ہوتا ہے، اس کے جو حکم ہوگا اسی طرح سے ہوگا۔ تو ان کے جو والد صاحب کے بھائی جو تھے وہ پیسے والے تھے، اور ان کا یہ بھائی تھوڑا سا کمزور تھا، اسی لیے اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ اگر اس نے جا کے کسی موٹر مکینک کے پاس کام شروع کیا تو انہوں نے جا کے موٹر مکینک کو کہا کہ یہ لڑکا چور ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس سے وہاں سے ہٹوا دیا۔ پھر اگر کسی گاڑی وغیرہ میں کنڈکٹری کرنے لگا تو اپنا جی بھر کے انہوں نے اپنی پاور کا استعمال کیا، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر آخر یہ تنگ آ کے اس نے شہر کا رخ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں تو کچھ کرنے نہیں دیں گے، والدہ میرے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی ہے، تو میں کیوں نہ شہر کا رخ کروں۔ تو اس نے کیا کیا کہ شہر کا رخ کیا، اور یہاں پر کوئی اس کو ڈرانے والا، دھمکانے والا، اس کو پریشان کرنے والا کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں، کیونکہ وہاں پر جو چوری ہو جائے، یہ ڈاکہ پڑ جائے تو بھی اسی کے گلے ڈال دیتے تھے۔ تو اس لیے کب تک اس طرح سے ہوتا، انہوں نے آخر اس کا حل یہی نکالا کہ شہر چلے جاؤ۔ اب وہ شہر آ کے لاہور میں بس گیا، لاہور شہر میں آ کر بس گیا، اور لاہور شہر میں اس نے کام شروع کر دیا۔ کام کیا شروع کیا کہ شروع میں تو اس نے یہ سمجھیں کہ ٹافیاں وغیرہ اور یہ سگریٹ وغیرہ جو ہیں یہ بیچنے شروع کے پارکوں میں، ادھر ادھر کرتے 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 اچانک یہ ہوا کہ اس کو ایک دکان میں کام مل گیا۔ ایک دکان پہ کام مل گیا۔ دکان پہ کام ملنے کے بعد اس کا ایڈریس بھی اچھا ہو گیا، یہ خود بھی اچھا ہو گیا، اور دکاندار کو بھی اس سے اپنے سے زیادہ اس پر اعتماد ہونے لگا۔ تو دکاندار نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کو کوئی کاروبار کروا کر دوں، اگر آپ کر سکو تو، کیونکہ جتنی محنت، جتنی کوشش آپ کرتے ہو، آپ تو میرے سے زیادہ محنت کرتے ہو۔
تو پھر طے یہ ہوا کہ ان کو جنی کوئی کاروبار کرا کے دیا جائے، مثال جیسے گاؤں میں گندم وغیرہ ہوتی ہے، فصل جو بوئی، جا کے گندم خریدی سستے داموں اور اس کو پھر مہنگے داموں بیچا۔ یہ لڑکا اس طرح کے کام میں لگ گیا اور ایک وقت وہ آیا کہ یہ لڑکا ارب پتی ہو گیا، کیونکہ وہ کام جو کر رہا تھا اس سے دن بدن ترقی کرتے کرتے اس کے ہاتھ میں جو خاص چیز تھی وہ یہ دیکھیں، کامیابی کی جو لکیر ہے اس پر اسٹار بنا ہوا، اور قسمت کی لکیر یہاں اچھی ہے جو 10-12 سال تک اس کے بعد بہت الجھنوں کا شکار ہے، اس کے بعد یہ ختم ہی ہو گئی۔ لیکن کامیابی کی لکیر جو ہے نا، یہاں سے اس کو اور مکمل اسٹار بنائے کہ اچانک سب کچھ آنا۔ اسی طرح سے لڑکے کے پاس اچانک سب کچھ آ گیا اور یہ لڑکا بڑی اچھی پوزیشن میں، پھر اس نے ایک ایک کر کے اپنی والدہ، اپنے بہن بھائی دیگر سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور عالی شان جگہ بنائی۔ اب جو گاؤں کے لوگ تھے وہ دیکھتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے آیا، کوئی کہتا تھا چوری کی اس نے، کوئی کہتا تھا ڈاکہ مارا اس نے، کوئی کہتی تھی جتنی منہ اتنی باتیں، لیکن کیا کیا تھا، اس نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس طرح سے لکیر موجود ہے اور یہاں پر اسٹار ہے تو سمجھیں اچانک دولت آنے کے چانس ہے۔ ایک اسٹار یہاں پر بھی ان کے جنی نظر آ رہا تھا جو مشتری کے نیچے، یہ بھی بہت ہائی اسٹار ہوتا ہے، اور یہ بھی ایسے 2 اسٹار ہونا یہ ہے کہ اچانک خزانہ مل جانا یا اچانک سب کچھ ہو جانا۔ اب جس بندے نے تھوڑے سے پیسوں سے کام شروع کیا تھا، آج وہ ٹرکوں میں گوداموں کے گودام اس کے بھرے رہتے ہیں، گندم کے وہ سپلائی کرتا ہے، بیچتا رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ایس نے سوال کیا جہلم سے کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہو پائے گی یا نہیں؟ جی دیکھیں، شروع میں بہت زیادہ معاملات، بہت زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ شادی کی لکیر جہاں سے آغاز کر رہی ہے وہاں پہ ایک جزیرہ بنا ہوا ہے۔ جزیرہ جو نا یہ رکاوٹ اور پریشانی کی علامت ہوتا ہے، لیکن تھوڑی یہ مشکل اور پریشانی کے بعد انشاءاللہ شادی آپ کی پسند کی ہو جائے گی اور شادی بہتر رہے گی۔ سمرین نے سوال کیا کراچی سے کہ میری عمر 19 سال ہو گئی ہے، شادی ابھی تک نہیں ہوئی، آپ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر رہے گی۔ مسز رفیق نے سوال کیا ملتان سے کہ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ کی فوٹو بھیجی ہے، یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ جو تصویر آپ نے ہمیں بھیجی ہے اس کے حساب سے تو کافی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ ایک تو سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھیں، سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھیں، یعنی 111 مرتبہ یا 103 مرتبہ اس کو پابندی سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ پرندوں کو باجرہ وغیرہ یا کوئی بھی کھانے کی چیز جو ہے نا وہ ڈالیں، اللہ کے فضل سے برکت ہوگی، رکاوٹیں ختم ہوں گی تو نصیب میں دولت ہے۔ بہرحال رکاوٹوں کی وجہ سے دولت یا کامیابی نصیب نہیں ہو رہی۔ امداد حسین صاحب نے سوال کیا ہے اسپین سے کہ میری زندگی کی لکیر جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، آپ کی زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، دماغ کی لکیر کے ساتھ مل کر چل رہی ہے، اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال زندگی کی لکیر آنے والے 3 اور 4 سالوں میں ایک تکون بناتی ہے آپ کی زندگی کی لکیر کے نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی یا کوئی مشکل ہیلتھ کے حوالے سے آ سکتی ہے، تو اس کے لیے حسب توفیق جو صدقہ ہے وہ ضرور دے دیا کریں تاکہ وہ مصیبت اور پریشانی وقت سے پہلے ختم ہو جائے۔ میرے حساب کے مطابق یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ابھی سے 3 سے 4 سال بعد آنے کا اندیشہ ہے، لیکن آپ نے اگر صدقہ ادا کر دیا اور کوشش کریں کہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کریں تو انشاءاللہ العزیز اس مشکل سے آپ نکل جائیں گے۔ فہمیدہ نے سوال کیا ہے حیدرآباد سے کہ میری ایک شادی ناکام ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ دوسری شادی کب ہوگی اور کیا وہ شادی کامیاب رہے گی؟ انشاءاللہ العزیز یہ جو شادی دوسری ہے اللہ کے فضل سے کامیاب بھی رہے گی اور بہتر بھی رہے گی، اور شادی آپ کی 2022 کے آخر میں یا 2023 کے درمیان میں ہونے کے چانس موجود ہیں۔ ملک نے سوال کیا پشاور سے کہ میں نے کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تم بہت زیادہ بد نصیب ہو، تو کیا ایسی ہی بات ہے؟ ملک صاحب، ہو سکتا ہے کہ وہ پامسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بد نصیب ہو، بہرحال آپ کے ہاتھ میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور کامیابی کی لکیر کے نیچے
آپ کے اسٹار بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگ کیسے بد نصیب ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس تو دولت بھی آتی ہے اور شہرت بھی آتی ہے انشاءاللہ، لیکن کوشش کریں یا اللہ یا رحمان کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ مریم نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، یہ بتائیں کہ اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے پابندی سے 313 مرتبہ شروع کر دیں، اور آنے والے وقت کی بھی مشکلیں اور پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ ہنا آصف نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور دوسری شادی کی لائن میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی پہلی لکیر ہے وہ 2 شاخہ ہے، اگر یہ شادی ہو گئی تو وہ ناکام ہوگی۔ اس کے بعد دوسری شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں جو ہے، فی الحال تو وہ لکیر بالکل صحیح ہے، آگے چل کے 2 شاخہ ہوتی ہے ٹوٹتی ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال دوسری شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ZRK نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت اور شہرت کی لکیر کتنی بڑی ہے، کتنی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ قسمت کی لکیر ہے، اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین لکیر ہے۔ آپ کے مقدر میں دولت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، لیکن فی الوقت آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ اس کے لیے سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو۔ بشرا نے سوال کیا ہے پنڈی سے کہ میرے ہاتھ میں ٹرائی اینگل ہے جو دماغ کی لکیر پر ہے، اور ایک ٹرائی اینگل دل اور دماغ کی لکیر کے درمیان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ٹرائی اینگل اگر لکیر کے اوپر آتا ہے تو وہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ لکیر کے اوپر نہیں ہے، لکیر کے ساتھ ہے۔ لکیر کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ٹرائی اینگل جو ہے نا یہ نقصان نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ ٹرائی اینگل جو نا اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت برا ہوتا ہے، یہ درمیانی پوزیشن کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو واضح کر رہا ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، اور پابندی سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پابندی سے 113 مرتبہ آپ پڑھیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو بڑی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے اور اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔